على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله العظيم. ایک بار درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ محمد. معزز سامعین، پیارے بچوں، کربلا محرم یہ صرف ایک داستان نہیں ہے، ایک ایسی عجیب و غریب واقعہ اس روئے زمین پر ہوا کہ بظاہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو قتل کرنے پر آمادہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا. ابھی شعر پڑھ رہے تھے قاصد بھائی کہ ننھے حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے زندگی ایسے گزاری کہ ان کا احسان دین پر یقیناً تا قیامت رہے. جب ذکر کیا جائے گا اسلام کا، اذانیں دی جائیں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، دین اسلام کے نام پر کوئی کام کیا جائے گا، تو یقیناً اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی قربانیاں ضرور شامل ہوں گی. تو کربلا یا محرم یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ آئے ہم گھومے ناچے کھیلے کودے اور ختم کر دیے. اگر کربلا سننے کے بعد بھی مسلمان بزدل رہ گیا تو مسلمان نے کربلا کہاں سنا ہے؟ کربلا سننے کے بعد بھی ہم دین سے دور رہے تو ہم نے کربلا نہیں سنا ہے. بہرحال مفتی صاحب ابھی اس میں مزید بیان کریں گے. آج اسلامی نئے سال 1446 ہجری، اسلامی سال کو ہجری سال بھی کہتے ہیں، تو نیا سال شروع ہو گیا. آج محرم الحرام کی 1 تاریخ. 1445 ہجری چل رہی تھی، اب 1446 ہجری شروع ہو گئی. آج 1 محرم کو ہمارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بھی آج مغرب بعد سے شروع ہوا ہے، کل مغرب تک ہوگا. تو بزرگوں کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کا ذکر سنا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کا ذکر پڑھا جائے، ان کا ذکر پڑھایا جائے. اس سے بہترین طریقہ ساری دنیا میں نہیں ہو سکتا. آپ ناچ گا کے لہو و لعب کر کے کسی بزرگ کو یاد نہیں کر سکتے. وہ تو آپ اپنی نفسانی خواہشات پوری کر رہے ہیں، وہ تو آپ اپنے شیطان کی منمانی کر رہے ہیں. بہرحال تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اہم ساتھی نبی علیہ السلام کے ہوئے، جنہیں خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کے 4 خلیفہ، جس میں دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہیں 26 ذی الحجہ کو زخم دیا ابو لؤلؤ نامی ایک مردود نے. حضرت اس دن حیات میں رہے اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. آپ کے دور میں اسلام کی بڑی توسیع ہوئی. آپ مومن اور منافق میں فرق کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے، یعنی فرق کرنے والا. عمر آپ کا نام ہے، فاروق، امیر المؤمنین، یہ سب آپ کے لقب ہیں. تو بہرحال آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ایک عظیم صحابی رسول ہیں. آپ کے دور میں اسلام کی بڑی توسیع ہوئی. تقریباً 1/3 دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ رہا، مسلمانوں کی حکومت تھی. آپ کا دور خلافت تقریباً 10 سال اور 5 یا 6 مہینے اور کچھ دن تھا آپ کا دور خلافت. تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتے تو ساری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوئی. کیا یہ عمر جو 1/3 دنیا پر حکومت کرتا تھا اپنے ساتھ باڈی گارڈ لے کے چلتا تھا؟ یہ عمر جو 1/3 دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیا اس کے پاس کوئی ایٹمی پاور تھی؟ یہ عمر جو 1/3 دنیا پر حکومت کرتا تھا، کافر تو کافر، شیطان بھی جس سے لرزتا تھا، ان کے پاس کون سی قوت تھی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا وہ صرف ایمان کی قوت تھی جس سے زمانہ لرزتا تھا. ان کے پاس ایمان کی قوت تھی. وہ نبی علیہ السلام سے اس قدر محبت فرماتے تھے
کہ ان کے بارے میں علماء سے ہم نے سنا کہ ایک مسجد میں جا رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہدایت فرمائی، کچھ باتیں کہی، وہ رب ہے، اس کا حبیب ہے، وہ جانے اور حبیب جانے. تو وہ منافق تھا وہ امام، اور بار بار وہی آیت پڑھتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نیچا دکھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حکمت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور اس امام کی گردن اڑا دی. ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، دونوں کے بیچ کچھ معاملہ ہو گیا. دونوں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے مسئلے کو حل کرا لیا. حل کرانے کے بعد جب منافق کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو وہ آ گیا حضرت عمر کے پاس، کہا چلو وہاں بھی فیصلہ کرا لیں. حضرت عمر کے پاس آیا، بتایا ایسا ایسا ماجرا ہے. تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ نبی تو فیصلہ کر چکے ہیں. حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا رکو میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گھر میں گئے، تلوار نکالی، اس کی گردن دھڑ سے اڑا دی. فرمایا جو نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے. تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کے آگے، نبی علیہ السلام کی ناموس کے آگے کسی کی رعایت نہیں. یہ وہ صحابہ تھے. آپ کو بتاؤں رات میں دورہ فرما رہے ہیں، ایک صحابی کا بیان ہے، میں بھی ساتھ میں تھا. گئے ایک گھر میں، دیکھا ایک علاقے میں کہ کہیں آگ جل رہی ہے. پاس میں گئے، دیکھا ایک عورت ہے، کچھ بچے ہیں، آگ جل رہی تھی. عورت سے پوچھا کیا ماجرا ہے، بچے رو رہے ہیں. فرمایا اس میں کیا ہے، برتن میں کیا ہے، آگ پہ جو برتن رکھا ہوا ہے. کہا کہ اس میں پانی. فرمایا تو بچے رو کیوں رہے ہیں، میں نے تیری طرح ظالم ماں نہیں دیکھی کہ بچے رو رہے ہیں تو بیٹھی ہے. فرمایا کہ اس میں پانی ہے، میں بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ پانی بیٹا کھانا بن رہا ہے اور بچے اس دلاسا میں سو جائیں. فرمایا ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرے وقت کا خلیفہ عمر ہے اور میرے اور عمر کے بیچ رب قیامت کے دن فیصلہ کرے. خود واپس گئے، گودام میں گئے اور جانے کے بعد آٹے کی بوری اور گھی وغیرہ جو بھی راشن تھا وہ اٹھایا اور ساتھ جو صحابی تھے فرمایا کہ میرے پیٹھ پر لاد دو. کہا کہ اے امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے بادشاہ، میں اپنی پیٹھ پہ لاد لیتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن بھی کیا میرا بوجھ تم اٹھا لو؟ کیا قیامت کے دن بھی رب مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری رعایا میں لوگ بھوکے سو رہے تھے تو کیا تم وہاں پہ میرے لیے جواب دو کہ وہ خاموش ہو گئے؟ اور وقت کا امیر المومنین بادشاہ تھا ایک تہائی دنیا کا، اپنی پیٹھ پر بوری اٹھائی. آج تو لوگوں کو مزدوروں کے ساتھ، کم درجے کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے، باتیں کرتے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. وہ وقت کا بادشاہ تھا اور بوری اٹھائی اور اس بڑھیا کے پاس گئے، خود اپنی ہاتھ سے سرید یا جو بھی اس وقت کا کھانا تھا وہ پکایا اور اس کو کھلایا اور فرمایا کہ مجھے معاف کر دینا. بڑھیا نے کہا کہ کاش ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عمر کو ہٹا کر تجھے مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیتا. اور یہ بات وہ حضرت عمر سے کہہ رہی ہے. حضرت عمر خاموشی کے ساتھ اشتبار آنکھوں سے ندامت کرتے ہوئے وہ لوٹ آئے. ہم آج حضرت عمر کا ذکر کریں اور پھر ہمارے بغل میں کوئی بھوکا سو جائے. ہم آج حضرت عمر کا ذکر، آج مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. یقیناً ہم لوگوں کے سامنے اخلاق پیش نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل نہیں. مفتی صاحب موجود ہیں، ایک سفر ساتھ میں ہوا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بندوں کے لیے اخلاق اور اللہ کے لیے اخلاص اگر ہوگا تو بندہ کامیاب ہوگا. تو بہرحال ہمیں تو کوئی حق نہیں، ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اپنی بزدل زبانوں سے امام حسین کا ذکر کریں، حضرت عمر کا ذکر کریں. لیکن سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ہم ان کا ذکر سنیں، ہم ان کے بارے میں جانیں، اپنے بچوں کو بتائیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوئے. آج ان کا اس سے پاک ہے. کل آپ لوگ اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کرائیں، اپنے بچوں کو حضرت عمر کے بارے میں بتائیں کہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں. کافر کچھ نہیں چاہتے، کافر بس یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ بھول جائیں. آج لوگ ببانگے دوہل اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. کرنا بھی چاہیے، تقاضۂ ایمان ہے، کیجیے، بے شک کیجیے. لیکن یہ بتائیے کہ آپ اس تہذیب کا بائیکاٹ کب کریں گے جسے لیے آپ صبح سے شام تک پھرتے ہیں. مسلمان بچہ جینس چڑھائے، ٹی شرٹ چڑھائے، صبح سے شام تک پھر رہا ہے، اس تہذیب کا بائیکاٹ کب کریں؟ سگریٹ پی رہے ہیں، اس تہذیب کا بائیکاٹ کب کریں؟
یہ کیا یہودیوں کا طریقہ نہیں؟ گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نہ آپ کے چہرے رسول اللہ کی طرح، نہ آپ کی زندگی رسول اللہ کی طرح. تو آپ پروڈکٹ کے بائیکاٹ کے ساتھ تہذیب کا بائیکاٹ بھی کیجیے اور اپنے بزرگوں سے قریب رہیے. تبھی اسی میں آپ کی کامیابی. اور قریب رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا ذکر پڑھا جائے، سنا جائے، جانا جائے ان کے بارے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب مزید پڑھیں. یہاں تو تھوڑی سی بات بتائی گئی اور محفل میں پابندی کے ساتھ آئیں گے. مفتی صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں آج تاخیر اور بدنظمی کے لیے، جو کہ یہاں کچھ پھیلا ہوا ہے تمام چیزیں. یہ چیزیں یہاں ہو رہی ہے، اس کا